بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی اڑ رہی ہے خبر کہ امریکہ اپنے وار ہیڈ بڑی خفیہ طریقے سے موومنٹ ان کی ہو رہی ہے، کوئی جہاز ان کے موو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے، ان وار ہیڈ کی وجہ سے، اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے اب چین نے اپنے تمام اٹامک جو وار ہیڈ ہیں ان کو الرٹ کر دیا ہے، اور اس کے اب جو وار ہیڈ ہیں جدید وہ AI سسٹم پہ ہیں کہ اگر دنیا میں کہیں بھی اچانک چین کے اوپر یا کہیں ایسا حملہ یا چین نے کرنا ہے، اس کا سسٹم بہت آٹومیٹک ہے، تو وہ خود بخود ایکشن میں آ جائیں گے۔ یہ دنیا میں ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے جو چین کے پاس اب آ گیا ہے۔ بہت خطرناک ہے، مگر کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ویسے بہرحال یہ تو ایسی چیز ہے کہ چین اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیز بنائے گا کہ غلطی ہو جائے تو پھر دنیا ہی اڑ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑے جدید طریقے سے چین نے یہ سسٹم اپنا الرٹ کر دیا ہے، اور یہ سسٹم AI سسٹم ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے، اور سارے ایٹمی وار ہیڈ بالکل اب تیار ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کی بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو گیا، اب ادھر آپ کنگ جونگ یو کو یہ دیکھیں کہ اس نے بھی اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ میں کود رہا ہوں۔ یہ بھی بڑا خطرناک ہے، کہاں لے گئے یہ دنیا کو، اور جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن امریکہ نے اپنا ایٹمی سسٹم تو ایسا بنایا ہوا تھا کہ اس پہ کوئی اٹیک اگر میزائل بھی سے بھی کرے ایٹمی تو وہ ان کو روک دے سکتا ہے۔ لیکن اب جو چین کے یہ جدید AI سسٹم کے میزائل آئے ہیں، میرا خیال ہے ان کو امریکہ کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس بات سے امریکہ بہت خوفزدہ ہے، بے حد خوفزدہ ہے، اور یہ سب چین نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا۔ اور چین کی ٹیک تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ چین ٹیک میں یعنی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چلا گیا ہے۔ اب جو دیکھیں کہ پینٹاگون کے جنرلوں نے جو کہا تھا ٹرمپ کو کہ یہ جنگ نہ کرو، یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، لمبی ہوگی تو امریکہ کے لیے کسی صورت مفاد میں نہیں جائے گی، بلکہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک یہ جنگ ہو جائے گی۔ لیکن ٹرمپ نہ مانا۔ اللہ جانے کون سی اس کو کیا گھوٹ کے اسرائیل نے پلایا ہوا ہے، اور کیا معاملہ ہے کہ وہ اسرائیل کو انکار نہیں کرتا۔ اب سوچیں کہ کیا اب یہ دعوے دار ہوگا ٹرمپ کہ جی مجھے پیس کا نوبل پرائز دو، دنیا کیا جواب دے گی آگے سے؟ اس نے اپنی جان کو بھی خطرہ لے لیا۔ کبھی بھی کسی وقت سنا ہے کہ امریکہ میں اس کے لیے ہائی الرٹ سیکورٹی کر دی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اوپر سے ایران کی مائنز اور انڈر واٹر جو ہتھیار ہیں ایران کے، وہ بھی بڑے خطرناک ہیں۔ اور ایران کی جو سبمرینز ہیں وہ بالکل خاموش ہے، ابھی کسی کا دھیان نہیں گیا، وہ بھی کوئی وقت آنے پر کیا تباہی پھیلائیں گی کوئی نہیں جانتا۔ اور دیکھیں کہ انہوں نے سمندروں کو بھی کتنے خطرے میں لگا دیا، اور اب سارا معاملہ سمندروں تک چلا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری تجارت اور زیادہ سے زیادہ تجارت ہوتی سمندروں کے تھرو ہے۔ اب سمندر بھی محفوظ نہ رہے، اور یہ کس کی بیوقوفی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے، کہ سمندر بھی تجارت کرنے والوں کے لیے، یہ خود تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سب کے لیے غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو حالات کہاں سے کہاں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ایک چیز شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ رکے کہاں، اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس کے انجام، اس کے رکنے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیسے رکے گی۔ اور ایران تو کہہ رہا ہے کہ روکیں گے ہم۔ اور اب ان کی غلطیوں کی وجہ سے، امریکہ اسرائیل کی وجہ سے، پوری دنیا بہت خطرناک موڑ پہ آ گئی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یعنی سمندر انتہائی غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جہاں پہ دنیا کی ساری تجارت یہیں سے ہوتی ہے۔ عربوں کو بھی بڑا سبق ملا ہے، دیکھیں کہ وہ سبق سے اب سبق لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ وہ سبق لینے جا رہے ہیں، اگر لے لیں گے تو بہت بھلا ہو جائے گا سب کا۔ اور امریکہ اسرائیل سے پوری عرب دنیا اور مسلم دنیا کی جان چھوٹ جائے گی، اور ان کے جتنے انہوں نے یہ کھیل کھیلے ہیں، ساری گیمیں ان کی کھل کے سامنے آ گئی ہیں، نہ صرف ہمارے، پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ چلیں آج یہاں تک، اللہ حافظ۔